بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی تیسرا کلمہ تمجید معنی بزرگی۔ ناظرین محترم، پہلے آپ تیسرا کلمہ اور اس کا ترجمہ سن لیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا، اور تیسرا کلمہ کی پاور یعنی طاقت، فضیلت، برکت اور عظمت کیا ہے۔ چلیے ایک بار تیسرا کلمہ تمجید پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آگے ویڈیو دیکھنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں کو بتا دیں، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن حدیث وظائف چینل۔ اب آپ تیسرا کلمہ تمجید کے بارے میں جو معلومات آپ کو دینے جا رہے ہیں، یقیناً آپ اس معلومات کو جان اپنے علم میں اضافہ کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنے کی فضیلت اور برکات بھی بتائیں گے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں نے تمام بزرگان سے ایک سبق سیکھا ہے کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاؤ، توبہ و استغفار کی طرف راغب کرو۔ اس سلسلہ میں استغفار کی کثرت اور تیسرا کلمہ کا ورد اکثر ثابت ہوتا ہے۔ اب جانیے تیسرا کلمہ کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، ملاحظہ فرمائیے اور اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیجیے کہ تیسرا کلمہ 5 اوراد اور وظائف کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، اور نمبر 3 اللہ اکبر۔ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ مخدومہ کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے یہی کلمات ہر نماز کے بعد بالترتیب 33 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 اسی طرح تیسرا کلمہ میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 5 پھر آخر میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح، حمد، کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف و اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ اور اب جانیے تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا۔ علماء کرام اور مفسرین نے تیسرا کلمہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ جب فرشتوں نے سبحان اللہ کا ورد شروع کیا، اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ یاد رہے جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کلمہ الحمدللہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔
پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ فرشتوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کو سنا تو اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ اب فرشتوں کے پاس 3 کلمات تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ فرشتے ان کلمات کی تسبیح کرتے رہے، وقت گزرتا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر سنا تو اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب فرشتے ان 4 کلمات کی تسبیح کرتے رہے، وقت گزرتا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو کیسے یہ کلمہ مکمل ہوا؟ ناظرین محترم، اب توجہ کرنا، ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا کلمہ کے پہلے واقعات کے بارے میں بیان کیا اور بتایا کہ کیسے کیسے فرشتے ان 4 کلمات کو جمع کر کے ان کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین محترم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کی تسبیح کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، جب فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آخری حصہ سنا تو اس حصے کو بھی ملا کر تیسرا کلمہ تمجید کی صورت میں ان کلمات کی تسبیح کرنے لگے جو جاری و ساری ہے۔ پیارے ناظرین، اس طرح تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ اب آگے سنیے، اگر آپ اس تیسرا کلمہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فائدہ ملیں گے۔ صاحب جمع الفوائد میں لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین اور کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمہ میں کوئی انمول خزینہ ضرور چھپا ہوا ہے کہ مدینہ والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتب پہاڑ سے بھی زیادہ برابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل لکھے ہوئے ہیں اور میں نے خود اپنی زندگی میں کئی بار تیسرا کلمہ کے تسبیح کو آزمایا ہے اور اب تک کئی دوستوں کو کئی بیماریوں کو کئی پریشانیوں کو بتا چکا ہوں۔ الحمدللہ برکتیں نصیب ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آپ بھی ذہنی سکون، گھریلو پریشانیوں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ نیت بنا کر تیسرا کلمہ کی یقین کامل کے ساتھ تسبیح کیا کریں، آپ کو خود ہی تیسرا کلمہ تمجید کی اہمیت، برکت اور عظمت اور فوائد اور فضائل نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ پیش خدمت ہے۔ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو یا سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم درپیش ہو
یا حاسدین سے حفاظت کے لیے ضرورت ہو تو بعد نماز عشاء 111 مرتبہ تیسرا کلمہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ ایسی سبق آموز اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔